वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामईन, गुफ्तगू के सिलसिले में जिसमें हम सूरह अल-फातिहा में जो दुआ मांगते हैं उसका जवाब कुरान में से जगह जगह पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सूरह अल-फातिहा में जो सिरात मुस्तकीम पे चलने की दुआ हमने मांगी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम अता फरमाकर वो दुआ कबूल कर ली। इस कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने हमारी पूरी दुआ का जो इंसान के दिल से बरामद करवाई है उसने, और अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो दुआ भी इनायत फरमाई। उस दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया कुरान की सूरत में, और इस कुरान में उसने बता दिया कि इनाम याफ्ता लोगों का इल्म और अमल कैसा होता है और वो क्या गलतियां हैं जो हमसे पहलों से हुई, जिनको करके वो अल्लाह के गज़ब के हक़दार ठहर गए। वो अल्लाह की हिदायत को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात का उन्होंने पीछा किया, हिदायत को नज़रअंदाज किया तो भटक के रह गए, दालीन में से हो गए। तो मग़ज़ूब होने से बचना चाहते हैं हम अल्लाह के, हम भटक जाने से, दालीन में से होने से बचना चाहते हैं। यही दुआ हमने मांगी है, और हम इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे रहना चाहते हैं, उस पे चलना चाहते हैं, ताकि उस रास्ते पे चल के जब मंजिल पे पहुँचें तो वो मंजिल वो हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकीज़ा लोगों के लिए बनाई है, जो अपने आप को पाक साफ रख के इस रास्ते पे चलते गए हैं। गलती कोई हो भी गई है तो उस पर नदामत की है, अपनी गलती पे नादिम होकर उसको ठीक किया है, सही रास्ते पे चले हैं। सही रास्ता यानी कि कुरान हकीम की तालीमात जो अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत फरमा गए हैं, और अमल करना कैसे है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अपने जो साथ उनकी जमात थी उसको उन्होंने अमल करके सिखाए अपनी नबूवत की ज़िंदगी में, और वो फिर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते चले गए। कुरान भी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन के अमाल यानी कि सुन्नत भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर 100% महफूज तरीके से हम तक पहुँच गए। इनको हम समझें, हम अमल करें और आगे वाली नस्ल को मुंतकिल करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सूरह अल-फातिहा का जवाब लेते हुए आज हम सूरह आले इमरान शुरू करेंगे। तीसरे नंबर की सूरह है कुरान मुबारक की। शुरू करते हैं। देखें शुरू अल्लाह ने किस तरह की है, क्या आईना हमें शुरू में ही हमारे सामने रख दिया है। अपना जायज़ा लेते रहें, जवाबात को पढ़ते रहें और देखें हम इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर गामजन हैं या खुदा न खास्ता कोई गलती हो रही है जिसकी तस्हीह अल्लाह करे हम अपनी ज़िंदगियों में कर लें ताकि फिर बुरे अंजाम से बच सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजीला मिन क़ब्ल हुदल लिन्नासी व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयतिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 1 से 4 तक हमने तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला शुरू कर रहा है इस सूरह मुबारका को एक शानदार याद दहानी से, एक ऐसी चीज़ हमें बताकर कि खुदा न खास्ता इस गलती में आ गए, ये गिलाजत हमारे करीब भी आ गई तो फिर इसको धोना नामुमकिन है, इसकी सफाई नामुमकिन है, और वो है शिर्क की गलती, वो है शिर्क का जुर्म, वो है शिर्क की गिलाजत। इससे पहले अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि देखो इससे पहले आगे पढ़ोगे बहुत सारी तुम्हें नसीहतें की जाएंगी, हिदायत दी जाएंगी, गलतियों के बारे में मुतनब्बे किया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा ये नहीं करना। इससे पहले सबसे पहले यहाँ ठहर कर अपनी तौहीद पे नज़र डालो। खुदा न खास्ता तौहीद के मामले में गलती तो नहीं खा गए। क्यों कि इलाह तुम्हारा माबूद जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम्हारा रब जो तुम्हें हर तरह से नवाजता है, जिसने दुनिया में हर चीज़ को जो बना रहा है, चला रहा है, अता फरमा रहा है, तुम्हारी सांस से लेकर तुम्हारा रिस्क, तुम्हारे गिरदोपेश, तुम्हारे जिस्म के अंदर की एक एक खलिए को जो पाल रहा है, जो उसको नवाज रहा है, वो तुम्हारा रब, वो एक है, वो तन्हा है, वो यकता है। मालिक सिर्फ वही है सही मायनों में, हुक्म भी उसका ही माना जाएगा, इबादत भी एक इलाह की जाएगी, शुक्र भी एक रब का सही मायनों में किया जाएगा, और हुक्म भी एक मालिक का सही मायनों में माना जाएगा। यही रिश्ता हमारा कायम है हमारे अल्लाह से, इलाह का रिश्ता, रब का रिश्ता और मालिक का रिश्ता। जब ये बातें हो जाएंगी, शुक्र हम बंदों का भी करेंगे, बात हम बंदों की भी मानते हैं, कब तक? जब तक वो अल्लाह की दी हुई हिदायत के सामने ना खड़े हो जाएं। तो जब अल्लाह की हिदायत होगी, जब अल्लाह की शुक्रगुजारी होगी, जब अल्लाह के हुक्म बजा लाए जाएंगे, तो सिर्फ
اس حی اور اس قیوم کا حکم چلے گا۔ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ کسی کی ذات میں سے نہیں ہے، کوئی اس کی ذات میں سے نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے اس نے تنہا تخلیق کیا ہے، اس کی تخلیق میں کوئی شامل نہیں ہے، اور اس کے نظام کو چلانے میں بھی وہ تنہا اور یکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف میں اس نے بتا رکھا ہے پہلے ہی کہ خلق بھی اس کی ہے، تخلیق بھی اس نے تنہا کیا ہے، اور حکم بھی، انتظام بھی تنہا اس کا چل رہا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ ملائے۔ یہی توحید ہے، اس توحید کو سمجھنا ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں سے کوئی ہے، نہ وہ کسی کی ذات میں سے ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، خلق بھی اس کی اور حکم اور نظام بھی اس کا۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان بس رہے ہیں، اربوں کھربوں آ کے جا چکے ہیں، اگر وہ سب کے سب سر پوری زندگی میں سجدے میں سے سر نہ اٹھائیں، کوئی ایک لمحہ بھی بغیر روزے کے نہ گزاریں، اللہ کے ذکر سے غافل کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہوں، تو بھی اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی اس عبادت کے بدلے اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنے وجود کا حصہ بنانے کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اپنی تخلیق کو کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک ہے اس بات سے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ شرک کا بہت کاری وار ہوتا ہے۔ اللہ میں محفوظ رکھے۔ جو عبادت گزار ہیں، اللہ ان کی ایک ایک عبادت کو قبول فرمائے، ضرور قبول فرمائے۔ ہمیں اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں متنبہ اور خبردار رہنا چاہیے کہ ہم اخلاص پر مبنی ہوں۔ ریاکاری سے اللہ ہمیں بچائے۔ کیوں کہ وہ تنہا اور یکتا ہے۔ بندے کبھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، بندے بندے ہی رہیں گے۔ وہ فرشتے ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ کوئی اور بھی مخلوق ہو، وہ مخلوق ہی رہے گی، وہ اللہ کے ساتھ کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ یہی توحید ہے۔ ہمیں خوشگمان ضرور رہ لیں، لیکن کوئی دعویٰ نہ کرے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ابھی اللہ ضرور قبول کرے گا، یہ امید ہمیں ہونی چاہیے۔ سب کی عبادات کو انتظار کرنا پڑے گا اس دن کا جب اللہ فیصلہ کر کے سنائے گا۔ اللہ نے جن جن کے بارے میں فیصلے سنانے تھے وہ اس نے قرآن میں سنا دیے، ہمیں اپنی ہدایت نامے میں اس نے بتا دیا۔ اس سے یہ دلیل نہیں بنی کہ جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا وہ خود ہی یہ فیصلے کرنے شروع کر دے کہ وہ بھی اب اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اللہ نے قبول کر لی ہیں اس کی ساری عبادتیں۔ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کی عبادت قبول کر کے اسے دنیا میں کوئی منصب ایسا عطا کر دیا ہے کہ وہ اب نظام چلانے کا حصے دار بن گیا ہے۔ وہ اپنا نام جو بھی رکھ لے، وہ اپنا نام جو بھی رکھ لے، اپنا عہدہ اپنے طور پہ خود بھی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صَادِقِین، اگر تم یہ دعوے کر رہے ہو کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہو، اللہ نے ساجی بنا لیا ہے، کوئی تخلیق تم سے کروا رہا ہے، کوئی نظام تم سے چلوا رہا ہے، کوئی ٹائٹل اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو دکھاؤ اس کی سند کہاں ہے؟ کیونکہ سب غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، ہر گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے۔ شرک پہ اگر موت آ گئی، اپنی زندگیوں میں شرک سے تائب نہیں ہوئے، تو یہ غلاظت کبھی دھوئی نہیں جا سکتی۔ اللہ نے خود یہ اعلان کر دیا ہے، اس کی رحمت جو اس کی مرضی ہوگی وہ غلطی معاف کرے گی، اس نے کہا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ دلیل اللہ نے دی ہے اپنے ایک ہونے کی کہ وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کوئی ہے ایسا مخلوق میں جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، جس کو موت نہ آتی ہو؟ ہم آج مرووں کو بھی، جو مر چکے ہیں، ان سے بھی وہی کام لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، اور زندہ ہیں ان کے حکم کو بھی بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کے حکم کے بارے میں کے برابر کر دیا ہے۔ یا تو خود دعوے کر رہے ہیں یا دوسروں کے دعوے سن کے یقین کر رہے ہیں کہ جی اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے دوست بن چکے ہیں، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ابھی وہ دن برپا ہونا ہے، اللہ فیصلے سنائے گا، وہ ضرور قبول کرے گا، وہ اخلاص کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جو اس طرح کے دعوے کرے گا اللہ کے بغیر بتائے، اللہ کی سند جاری کیے بغیر، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے گا۔ یہ سچ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ وقت ہے کوشش کرنے کا، یہ وقت ہے اس ہدایت پہ عمل کرنے کا جو اللہ نے اپنے آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عنایت فرما دی ہے، اور امید لگانے کا، اور ساتھ میں کوشش جاری رکھنے کا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، اللہ ہمیں اخلاص پر رکھے، اور ایمان اور اسلام پہ زندہ رہ کر ایمان اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ تنہا ہے الہ، وہ یکتا ہے، وہ حی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ قیوم ہے، اسی نے سب کو قائم کر رکھا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہو، نہ اس کی خلق میں کوئی شریک، نہ اس کے نظام کو چلانے میں کوئی شریک، نہ وہ کسی کی ذات سے نہ کوئی اس کی ذات سے۔ سورہ مبارکہ شروع ہی جھنجھوڑ دینے والے ایک میسج سے ہوئی ہے کہ اپنا جائزہ لے لو، اس غلطی میں نہ آ جانا جو شرک کی غلطی میں پڑ گیا، باقی ہدایت پہ عمل کر کے بھی اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔